What exactly you understand about feminism? फेमिनिज्म एक काफ़ी मिस अंडरस्टूड टर्म है. फेमिनिज्म का मतलब है इक्वालिटी. इट्स अनदर वर्ड फॉर इक्वालिटी. लोग इसको काफ़ी मिस इंटरप्रेट करते हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब है विमेन सुपीरियॉरिटी. लड़कों में किसी को कहा जाता कि आप फेमिनिस्ट हो, इसका क्या मतलब है? क्योंकि वो उनकी ईगो पे बात आ जाती है. वो समझते हैं कि आप अगर कह रहे हो कि आप एक फेमिनिस्ट हो, आप मर्दों के खिलाफ हो. वो ये समझते हैं कि फेमिनिस्ट होने का मतलब है कि आप मर्दों के खिलाफ हो, लेकिन असल में फेमिनिस्ट होने का मतलब है कि मर्दों को और औरतों को बराबरी के साथ ट्रीट करना है. सोसाइटी में आपको बराबरी के साथ चलना होता है. अगर आप एक जेंडर को सुपीरियर समझोगे तो इस तरह सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. औरत मार्च जो है उसका बड़ा चर्चा रहा और इस साल तो बहुत था, पिछले साल भी था. औरत मार्च एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था. से क्या बराबर? था क्योंकि स्टार्ट ये बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन इसको आगे जाके बहुत एक्सप्लॉइट किया गया है. क्वारंटीन हम सब के लिए काफी बड़ा चैलेंज है, लेकिन बच्चों के लिए स्पेशली ये और भी बड़ा चैलेंज इसलिए है कि जब कभी गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो वो सब अपनी समर वेकेशंस प्लान किया करते थे. प्लानिंग होती थी कि हमने इन जगहों को विजिट करना है, इन दोस्तों के साथ टाइम गुजारना है, हॉलीडेज पे यहां पे जाएंगे. लेकिन क्वारंटीन ने तो उनको बिल्कुल कमरों के अंदर, घर के अंदर बंद कर दिया. बेशुमार साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो फैमिलीज और बच्चों के दरमियान इसलिए आना शुरू हो गए कि उनकी जो बाकी एक्टिविटीज थी वो सब की सब कर्टेल हो गई. हमने ये एक नया सिलसिला शुरू किया जहां पे हम पहले भी स्टूडेंट्स को अपने प्रोग्राम्स में बुलाया करते थे और हमारी कोशिश ये होती थी कि उनका जो एक थॉट प्रोसेस है वो आप लोगों तक पहुंचाया जाए, हम उनसे बात करें, उनको इंगेज करें. लेकिन मैं ये समझता हूं कि हमारी जिम्मेदारी करंट हालात में और ज्यादा बढ़ गई कि जहां पे वो आइसोलेटेड हैं हम उनको एक वेंट दें, उन्हें बताएं कि लेट्स टॉक, लेट्स मेक यू मोर कंफर्टेबल. मेरे आज की मेहमान जो हैं वो सानिया फैसल मलिक हैं, रूट्स आईवी की स्टूडेंट्स हैं और हमने उनसे ये कहा कि आप फेमिनिज्म के बारे में हमारे से बात करें कि बच्चों को उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है. आप तमाम लोगों को पता है ना, कोरोना से पहले फेमिनिज्म पे बड़ी ज़बरदस्त बात थी. दिस वाज बीइंग टॉक बाय एंड डिस्कस बाय एवरीबॉडी. दरमियान में वो बस हश हश हो गया, कोरोना सब पे छा गया. लेकिन लेट्स टॉक अबाउट फेमिनिज्म टू सानिया. सानिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. मुझे ये बताएं कि क्वारंटीन ने कोई डिप्रेस तो नहीं किया आपको बहुत ज्यादा? इतना कोई नहीं, लेकिन क्वारंटीन काफी मिसट्रीट कर रहा है. नहीं, लेकिन आपको ये पता है कि ये जो एक महीना था आपका, दिस इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड. एग्जैक्टली. फिर समर वेकेशंस हैं, शायद अगले 2 महीने भी. आर यू वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्चुअली? नॉट रियली. नॉट रियली. अच्छा, ठीक है. अच्छा, मुझे सानिया ये बताएं कि फेमिनिज्म जो है ये एक ऐसी टर्म है, फिनोमिनन है जो आप बच्चे जो हैं वो सुनते आ रहे हैं और ख़ास तौर पे पिछले 2 साल से तो बहुत ज़्यादा आपको सुनने में मिल रहा होगा. हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी आपको ये सुनने में मिल. व्हाट एग्जैक्टली यू अंडरस्टैंड अबाउट फेमिनिज्म? फेमिनिज्म एक काफ़ी मिस अंडरस्टूड टर्म है. फेमिनिज्म का मतलब है इक्वालिटी. इट्स अनदर वर्ड फॉर इक्वालिटी. लोग इसको काफ़ी मिस इंटरप्रेट करते हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि फेमिनिज्म का मतलब है विमेन सुपीरियॉरिटी. हाँ, ठीक है. लोग समझते हैं कि अगर आप कह रहे हो कि आप एक फेमिनिस्ट हो तो आपको लगता है कि मर्द कमतर हैं, मर्द बुरे हैं और औरतें मर्दों से बेहतर हैं. लेकिन फेमिनिज्म का मतलब है बराबरी. मर्दों को और औरतों को बराबरी ट्रीट करना चाहिए. सानिया, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने बात बताई, लेकिन मुझे ये बताएं, जब आप ये कहते हैं कि ये मिसअंडरस्टूड है, मिसअंडरस्टूड बाय होम? क्या खवातीन इसको गलत समझ रही हैं और उसके मुताबिक इसका लीवरेज लेना चाह रही हैं या बाकी लोग इसको गलत समझ रही हैं? खवातीन भी सब इसको गलत समझ रहे हैं. खवातीन इसको गलत ऐसे समझ रही है कि बहुत सी खवातीन हैं जो सेक्सिज्म को फेमिनिज्म से कंफ्यूज करती हैं. अब सेक्सिज्म है कि आप एक जेंडर को सुपीरियर समझते हो. अब कुछ औरतों का मानना है कि औरतों को मर्दों से सुपीरियर समझना चाहिए और औरतें मर्दों से बेहतर हैं और मर्द बुरे हैं. और वो उस चीज को फेमिनिज्म कह के एज फेमिनिस्ट बाहर आती हैं. अच्छा, जब वो ये कहती है कि खवातीन बेहतर है मर्दों से, तो उसके पीछे रीजन क्या होती है कि मर्द जो है उसका कंडक्ट ठीक नहीं है, उसका रवैया ठीक नहीं है, या वो उनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा? हाउ डू दे प्लेस देमसेल्व्स सुपीरियर टू मेन एक्चुअली? देखिए, हमारी सोसाइटी में बहुत जगहों पे औरतें काफ़ी सफ़र कर रही हैं और ये ऑब्वियस बात है कि हमारी सोसाइटी में औरतें मर्दों से ज़्यादा जगहों पे अपने राइट्स लैक करती हैं. औरतों को बहुत मेजर राइट्स, उनके बेसिक राइट्स नहीं मिलते. ठीक है, हर काफ़ी सेक्टर्स में औरतों को काफ़ी ज़्यादा ओप्रेस किया जाता है और जब वो ओप्रेस होती हैं तो फिर उनको लगता है कि मर्द बुरे हैं और जहाँ पे वो मिसट्रीट होती हैं फिर वो मर्दों के अगेंस्ट हो जाती हैं. इस जगह पे वो फेमिनिज्म को कंफ्यूज करती हैं और वो मर्दों के अगेंस्ट बोलने को फेमिनिज्म कहती हैं. अच्छा, आपके स्कूल में कभी इस पे आपस में डिबेट होती है? लाइक यू बॉयज एंड द गर्ल्स सिट डाउन एंड हैव अ डिबेट ऑन दैट एक्चुअली? व्हाट काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स कम आउट ऑफ दैट? बड़े फनी किस्म की बातें भी होती होंगी, लेकिन
اور سب سے زیادہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ لڑکوں سے بات کرتے ہو اور آپ کسی کو کہتے ہو کہ آپ ایک فیمنسٹ ہو تو وہ اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں, وہ اس چیز کو بہت برا سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں جب آپ کہتے ہو کسی لڑکوں میں کسی کو کہا جاتا کہ آپ فیمنسٹ ہو, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ وہ ان کی ایگو پہ بات آ جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر کہہ رہے ہو کہ آپ ایک فیمنسٹ ہو, آپ مردوں کے خلاف ہو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیمنسٹ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ مردوں کے خلاف ہو, لیکن اصل میں فیمنسٹ ہونے کا مطلب ہے کہ مردوں کو اور عورتوں کو برابری کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. اچھا, یہ جو مسکنسیپشن کی آپ نے بات کی اور یہ آپ نے کہا کہ اکراس دی بورڈ ہے, اس کا نقصان کس کو ہے, عورتوں کو ہے کہ مردوں کو ہے؟ اس کا نقصان دونوں کو ہے. نقصان عورتوں کو اس طرح کہ عورتیں جب مردوں کے اگینسٹ بول رہی ہیں تو ایک سوسائٹی میں سسٹم میں خرابی ہو رہی ہے, کیونکہ سوسائٹی میں آپ کو برابری کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. اگر آپ ایک جینڈر کو سپیریئر سمجھو گے تو اس طرح صرف کانفلکٹس ہوئیں گے. اور مردوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب مردوں کو اس چیز کے اگینسٹ بولا جاتا ہے تو مردوں کو یہ لیوریج دی جاتی ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کو وہ اپریس کریں اور وہ اس چیز پہ اپنا غصہ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے ثانیہ یہ بتائیں, ایکوالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیا اسکول میں جس طرح آپ کا ایک اسکول سسٹم ہے جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے, اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں وہ ایکوالٹی پرویل کرتی ہے؟ ابھی ہماری جو ماڈرن جنریشن ہے اس میں جو ہمارا یوتھ ہے وہ کافی ایکوالٹی میں بلیو کرتا ہے, لیکن ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں ہمارے جو فیمنزم میں بلیو نہیں کرتے, کیونکہ دین اگین انہوں نے فیمنزم کو صحیح طرح سمجھا ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. خواتین کو ٹارگٹ جب ہم بات کرتے ہیں, ان ایکوالٹی کی جب بات کرتے ہیں, تو ڈو یو سی کہ آپ کے وہاں پہ اسٹوڈنٹس نہیں, ٹیچرس بھی ہیں, میل اور فیمیل ٹیچرس بھی ہیں, ڈو یو فائنڈ دی فیمیل ٹیچر بینگ اوپریسڈ بیکاز آف دس فینومینن آلسو؟ آج کل ہماری جو جنریشن ہے اس میں اتنا نہیں ہے, لیکن یہ جو اپریشن والا ہے یہ رورل ایریاز میں اور غریب لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے جہاں پہ الٹریٹ لوگ ہیں. آپ بچوں تک یہ بات کیسے ٹریول کرتی ہے جب آپ رورل ایریا کی بات کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس گوئنگ ٹو لائک جو ٹیئر 1 کے اسکولز ہیں اس میں جاتے ہوئے, آپ تک یہ انفارمیشن ڈو یو گیٹ اٹ فرام دا میڈیا؟ یس آبویسلی, بیکاز میڈیا میں اب ہر چیز دیکھیں سامنے ہے ہمارے, اور ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ رہا ہوتا ہے, کوئی ریپ کا کیس آتا ہے, کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا کیس آتا ہے, ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن یہ تو ریئر کیسز ہوتے ہیں, لائک اگر گاؤں ہے اس میں اگر 10,000 لوگ رہ رہے ہیں یا 1000 فیملیز رہ رہی ہیں, کوئی ایک انسیڈنٹ اگر 10 سال میں ہوتا ہے تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس کو جنرلائز کر لیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارا پورے کا پورا جو رورل سسٹم ہے یا کمیونٹی ہے وہ سب کے سب اسی طرح کے ہیں. لیکن وہ 10 سال میں ایک دفعہ والا نہیں ہو رہا نا, ایوری ڈے کوئی ایک نہ ایک نیا ریپ کیس آ رہا ہوتا ہے. ہر روز عورتیں جو ہیں وہ ڈومیسٹک وائلنس سے سفر کرتی ہیں. ہمارے پاکستان میں ابھی بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ عورتوں کو مار دینا چاہیے آؤٹ آف آنر. ریسنٹلی ایک کیس تھا جہاں پہ ایک 7 month pregnant woman was hanged by her husband because they were expecting a daughter. تو ابھی تک ایسے بلیوز ہیں لوگوں کے, اور جب ایسے بلیوز ہوتے ہیں لوگوں کے تو اسی وجہ سے women are oppressed. لیکن ثانیہ, کیا ہم اس کو پھر, میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ یو بینگ اے اسٹوڈنٹ, آپ کے ذہن میں یہ امپریشن ہے کہ یہ بہت جنرلائز فینومینن ہے یا یہ بہت ریئر فینومینن؟ میں آپ سے ظاہر ایج ایکسپیرینس میں بڑا ہوں, لیکن جب میں ارد گرد دیکھتا ہوں تو ایک ٹائم تھا آج سے 20 سال پہلے جب یہ بہت زیادہ ہوتا تھا, اٹ واز اے ریمپنٹ, لیکن اب نہیں ہے. اب ہمیں بہت کم ایریاز میں یہ دیکھ رہے ہیں. لیکن اگر اس امپریشن کے ساتھ ہمارا بچہ رہ رہا ہے کہ یہ میری سوسائٹی میں ہوتا ہے, تو ڈو یو تھنک اٹس ہارمنگ ایکچولی؟ Obviously it's harming. جب تک ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا رول ہماری گورنمنٹ کا ہے, جب تک ہماری گورنمنٹ ان چیزوں کے اگینسٹ پراپر ایکشن نہیں لیتی, جتنے بھی کلپریٹس ہیں ان کو پراپرلی پنش نہیں کرتے, تب تک یہ چیز سالو نہیں ہوگی. جب کوئی کیس آئے گا اس کے بعد اگر فار ایگزامپل کوئی ریپ کیس آتا ہے اور جو کلپریٹ ہے اس کو ڈھونڈا جاتا ہے, اس کو پبلکلی ہینگ کیا جاتا ہے یا پھر کسی بھی طرح پنش کیا جاتا ہے, تو ایسے کیسز کم ہوں گے. یو آر سو رائٹ ایکچولی. گورنمنٹ کو اور جو لیگل پروسیس ہے اس کے تحت دے شوڈ بی میڈ ایگزامپل آؤٹ آف دیٹ ایکچولی, تاکہ دوبارہ لوگوں کو پتہ چلے اور جلدی انصاف ملے لوگوں کو, تاکہ اس طرح کے لوگ جہاں کہیں بھی کرائم کریں لوگوں کو ڈر آئے کہ اس کے ساتھ یہ ہوا تھا, میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. اچھا, ایک بات مجھے ثانیہ یہ بتائیں کہ عورت مارچ جو ہے اس کا بڑا چرچا رہا, اور اس سال تو بہت تھا, پچھلے سال بھی تھا. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ پرٹیکولر ایک مارچ جو ہے اس کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ عورت مارچ ایک بہت اچھا انیشیٹو تھا اور سٹارٹ کیا گیا تھا کیونکہ سٹارٹ یہ بہت اچھا ہوا تھا, لیکن اس کو آگے جا کے بہت ایکسپلوئٹ کیا گیا ہے. سٹارٹ یہ اس لیے ہوا تھا کہ عورتیں جن کی آواز نہیں ہے وہ باہر آئیں, پوری پبلک میں جو چاہتی ہے, عورتیں مرد سب جو اپریسڈ ہیں, جو فیل کرتے ہیں کہ ان کو سوسائٹی میں ایکولی نہیں ٹریٹ کیا جاتا, وہ آئیں, اپنی آواز اٹھائیں اور آگے اپنی گورنمنٹ تک, اپنی پبلک تک وہ اپنی آواز پہنچائیں. اتنے میجر ایشوز ہیں جو عورتیں جن سے سفر کرتی ہیں وہ سارے وہ بات کریں.
لیکن عورت مارچ میں کافی لوگوں نے عورت مارچ کو مس یوز کیا ہے کیونکہ عورتوں نے ایک تو کافی ولگیرٹی پھیلی تھی عورت مارچ میں, اس کے علاوہ کافی عورتوں نے عورت مارچ کو not for spreading feminism but they used it for sexism basically. لیکن عورت مارچ فار فیمنزم از اے ویری رائٹ اپروچ ایکچولی. ایگزیکٹلی. عورت مارچ کا مین پوائنٹ تھا ایکوالٹی کہ جہاں پہ عورتیں سفر کر رہی ہیں. پاکستان میں بہت سے ایریاز ہیں جہاں پہ کافی پروفیشنز میں مردوں کو زیادہ پے کیا جاتا ہے, عورتوں کو کم پے کیا جاتا ہے. اب ان چیزوں پہ اور یہ بڑی جسٹیفائڈ بات ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, اس کو پرومیننس میں لے کے, اور گورنمنٹ کو فورس کیا جائے کہ اس کا سولوشن نکالے. بالکل, ٹھیک ہے. آپ کی پے آپ کی کوالیفیکیشن کے اکارڈنگلی ہونی چاہیے, نہ کہ آپ کے جینڈر کے اکارڈنگلی. اس کے علاوہ بہت سے کیسز ہیں جہاں پہ گھروں پہ عورتیں جو ہیں وہ ابیوز کا نشانہ بنتی ہیں. اچھا, آپ کا خیال یہ ہے کہ جو مین جو ایریاز تھے جن کو فوکس چاہیے تھا وہاں سے یہ بات ڈائیورٹ ہو گئی, سیکسزم کی طرف چلی گئی, جی بالکل, ان سلوگنز کی طرف چلی گئی. شاید عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے اگینسٹ بولنے لگی رادر دین اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے وہ مردوں کو کم کرنے کے لیے بولنے لگے. عورت مارچ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, لیکن عورت مارچ صحیح طرح ہونا چاہیے, صحیح طرح ہونا چاہیے. اس سال انہوں نے گورنمنٹ نے کافی لمیٹیشنز لگائی تھی. آپ مجھے یہ بتائیں جو عورت مارچ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے یا سیپریٹ لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے؟ بیکاز آپ جب بھی انہی لوگوں کے ساتھ عورت مارچ کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے, they say no, whatever we said was right. بالکل. عورت مارچ بیسیکلی پوری پبلک کے لیے اور ہر کسی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ باہر آ کے بولے, لیکن اس میں بھی ان کو ریسٹرکشنز لگانی چاہیے کہ کیا چیزیں نہیں بولنی, کیونکہ عورت مارچ ایک پبلک ایونٹ ہے اور ہر کوئی دیکھ رہا ہے. اس میں ولگیرٹی بھی نہیں بھی مانگتی ہیں, وہ تو یہ کہتی ہیں کہ نہ روکیں, ہم نہیں رکیں گے, اور ان کو روکنا بڑا مشکل کام ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن صحیح بولیں, لیکن غلط کے اگینسٹ روکے میں, کیونکہ غلط عورت کے لیے بھی غلط ہے, مرد کے لیے بھی غلط ہے. اگر مرد آ کے بولیں گے کہ ہم بہتر ہیں, عورت غلط ہے, تو ہم ان کے اگینسٹ بولیں گے کیونکہ یہ غلط ہے. لیکن اگر عورت آ کے بولتی ہے کہ عورتیں بہتر ہیں اور مرد غلط ہیں, تو وہ بھی غلط ہے, کیونکہ دونوں صحیح ہیں اور برابری ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ ثانیہ. بڑا خوشی ہوتی ہے جب ہمارے بچے اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور ان کا تھاٹ پروسیس بڑا کلیئر ہوتا ہے. یہ کلیئرٹی جو ہے دس اسپیکس اباؤٹ دا بریلینٹ فیوچر دیٹ وی آر ہیونگ ان آور اسکولس اینڈ آل دیٹ. اینڈ آئی ول انکرج کہ جو باقی اسٹوڈنٹس ہیں اگر کچھ ایسے ایریاز جو ان کے ذہن میں ہے جس پہ انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے اینڈ دے وانٹ ٹو کم اینڈ پارٹیسپیٹ ان آور پروگرام, تو ڈیفینیٹلی ثانیہ سے رابطہ کریں, ردا سے کریں, اینڈ دین وی کین اکاموڈیٹ دیم آلسو. یہ بڑا زبردست تھا کہ ہم بچوں کا پرسپیکٹو, اسکول گوئنگ بچوں کا پرسپیکٹو بھی جانتے, اور فیمنزم کے حوالے سے یہ وہ چیز ہے وچ نیڈ ٹو بی کنٹینیوڈ. اٹ از اے موومنٹ, اٹ از این اویئرنیس, اینڈ اٹ از سم تھنگ which highlights the problem, which gives more part to the women, and we stand for that, and we encourage کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو اس کا ایکچوئل مقصد تھا اس کے لیے یہ موومنٹ چلے گی. تھینک یو.